ہر چیز کا مدعا جو ہم ڈال دیتے ہیں کسی اور پہ تاکہ ہم پہ اونس نہ آئے. آپ خود تو دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا بھائی. آپ نے کچھ نہیں کیا اس جمہوریت کے لیے, آپ نے اس جمہوریت کو فیل کر دیا ہے, اس کو گالی بنا دیا اپنی. اور اگر آپ میں اون کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ہیں اس وقت؟ جی آپ کو گھر چلے جانا نہیں, وہ تو جانا ہی نہیں نا جی. وہ تو 90 سال 95 سال 180 سال بھی ہو جائیں گے تو کہیں گے ہمیں وزیر اعظم بنا دو. یار اس طرح نہیں ہوتا. زعیم قادری صاحب, ابھی ہم ضمنی انتخاب کے بارے میں بات کریں اگر اسپیشلی, تو نون لیگ اپنی کارکردگی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کامیابی ہمیں ملی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے وہ یار, پلیز یہ نہیں کہا انہوں نے, اس طرح نہ کرے. یہ دیکھیں یہ آپ شرارت کر رہے ہیں, یہ نہ کرے وہ. سر کامیابی کارکردگی کی وجہ سے کامیابی نہیں, ان کو یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تو معذرت کے ساتھ ان کو نہیں کہنا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو چوز کیا ہے. نہیں, میرے خیال میں گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو اس کی ایک امپیکٹ ہوتی ہے. لوگ ہمارے یہاں آج بھی جمہوریت اس نہج پر تو نہیں اسٹرینتھن ہو چکی اور مضبوطی کی طرف جا چکی کہ لوگ بیٹھے رہے ہیں. لوگ حکومت کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کرے گی, ہماری نالیاں, ہماری گلیاں, ہمارے سسٹمز, شاید ہماری نوکری. تو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہونا اپنی جگہ پر موجود. اور اس پہ بہت سارے لوگ, وہ شفٹ ووٹر جو اس کو ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم کہاں ہے کہ وہ لوگ تو بہت سارے لوگ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, ایک پرسنٹیج ہے جو ووٹ دیتی ہے. تو اگر وہی صرف نکل کے آ جائیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کرے گی اور جو کنیکشن ہمارے بن جائیں گے اس ووٹ کے بعد, کیونکہ گورنمنٹ تو ان کی آلریڈی موجود ہے, تو اس کا بہت 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 بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشرے. ایک امید میں لوگوں نے ووٹ دے دیا, کارکردگی پر نہیں دیا. کارکردگی تو ابھی ہو نہیں سکتی نا جناب میں, دکھائی کیا ہے ابھی تو اپنی چیزوں کو ابھی پرانے ادوار بھی تو ہے نا. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 16 ماہ کی کارکردگی پہ قوم نے ووٹ دے دیا تو پھر میری اس قوم سے معذرت ہے میری, کیونکہ جو کچھ کیا انہوں نے 16 ماہ میں اور کر بھی نہیں پائے, کیونکہ وہ جو اویلیبل ریسورس تھا اس کا اس سے پچھلے 4 سال میں جو حال ہو چکا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا, کچھ مزید خراب ہو گیا. 16 روپے کی روٹی ہوئی ہے. آپ 16 روپے کی روٹی مجھے لے دیں کہیں سے چل کے تو میں آپ کو اپنے پلے سے 2 دفعہ روٹی کھلا دوں گا. ویسے نہیں کھلائیں گے آپ؟ نہیں, میں بچے ہیں میرے, بالکل کھلاؤں گا. دیٹ از ناٹ دی ایشو. پر ضمنی انتخاب میں جو انتخابات سامنے آئے ہیں اس پر سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ کتنا سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہے اس بات میں؟ ہمارے ہاں جمہوریت کی وہ اصل صورت جو نظر نہیں آتی, کبھی آئی نہیں نا. 75 برس میں کون سا ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں کسی نے کہا, ہارنے والے نے کہا ہو کہ میں ہار گیا ہوں اور جیتنے والے کہا ہوں میں جیت گیا ہوں؟ کبھی بھی یہ نہیں ہوا نا. تو کہیں تو ہے جہاں پہ غلطی ہے. ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہے کہ کہیں بہت ساری جگہوں پہ جو نظام ہے وہ اپنے آپ کے لیے ایک پیراسائٹ بن جاتا ہے. جی, کیونکہ ہمارا ایک معاشی نظام, ہمارا سماجی نظام, ہمارا معاشرتی نظام جو ہے اس کی جو ایلز ہیں وہ واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں الیکشن کے دنوں میں. بالکل. اب میں اگر ووٹ لے رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں محنت کی ہے, میں نے کوئی کام کیے ہیں, لوگوں کے سب کچھ ہے, لیکن بعد میں مجھے اگر پتہ لگے کہ کوئی پیسے والا آدمی, وہ میں نے اولیگارکی کہا تھا نا ایک دن, اولیگارکی ایک لفظ ہے, پیسے والا آدمی 10 ارب روپیہ لے کے آ گیا اور اس نے ان لوگوں کو, ان 40% لوگوں کو خرید کے میرے خلاف ووٹ ڈلوا دیے ہیں جو کبھی ووٹ دینے آتے ہی نہیں. تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا نا, تو باقی ساری دنیا مجھے ووٹ دے دے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جمہوری ٹریننگ نہیں کر پائی اس پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز. پچھلے 75 برس میں انہوں نے کوئی ایسا معذرت سے کام نہیں کیا کہ لوگ پالیٹکس کو, ہم بچہ شرارتی ہو نا, ہم کہتے ہیں بڑا سیاسی کا یار ہے. مطلب سیاست ایک گالی بن گئی بیٹا. سیاسی بیانات, اگر آپ سیدھا جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں سیاسی بیان بن. جی ہاں, تو ہم سیاست تو گالی بن گئی نا 70-72 برس میں اس ملک کی قیادتوں کی وجہ سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. معذرت ہے. مطلب زعیم صاحب, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ تو اس کی بیس ہے. لوکل گورنمنٹ سے ہی بیسیکلی کہہ لیں اصل معنی جو جمہوریت کے وہ نکالے جا سکتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ تو کہیں نظر نہیں آتی. لوکل گورنمنٹ صرف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بیس نہیں ہے. ہر ٹیئر پہ, ہر نظام حکومت میں جو یہ ٹیئر ہے نا گراس روٹ لیول کا, محلہ کا, گلی کا جو ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے نمبر 1, اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ وہ نرسری ہے جہاں سے لوگ سیکھ کے آگے آتے ہیں کہ سیاست کس طرح کر رہی ہے اور کس طرح ڈیلیورنس کر رہی ہے, کس طرح ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں, کس طرح ہم نے لوگوں کی بہبود کی کام کر رہے ہیں, سیوک جو ہماری سینس ہے اس کو. بالکل
اس کو ہم نے کیا کس طرح لے کے چلا. لے کے So this is a nursery of any democracy, جی any form of democracy. So eventually if that is not there, Exactly. how could you expect people sitting at the higher levels to perform, because they've not been through the milling process. بالکل وہ اس راستے سے آئے ہی نہیں ہیں. عوام کے ساتھ آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے اوپر بیٹھے ہوئے وہ رشتہ وہ بانڈنگ نہیں ہو جڑ پاتی ہے جس طرح سے لوکل گورنمنٹ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ آپ اتنے بڑے حلقے میں, پروونشل اسمبلی کا حلقہ بھی کیوں نہ ہو, اتنے بڑے حلقے میں آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ہر گلی پہ ہر آدمی کے جا کے پوچھ سکیں کہ تمہاری گلی کا مسئلہ کیا ہے. ایگزیکٹلی یو کانٹ. سر یہ اتنے سالوں سے ہم یہی باتیں کر رہے ہیں, گلی کا مسئلہ, روٹی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہی, اور کچھ تنظیمیں تو ایسی جن کا نعرہ بھی تھا کہ روٹی پانی اور اس پہ وہ بالکل نہیں اتر سکی. اچھا ابھی سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو تو وہ آ کر مذاکرات کریں, تو ہو سکتا ہے ایسا. تو مجھے ایک چیز کی کنفیوز کر رہی ہے کہ قانونی کیسز مذاکرات سے ختم ہو سکتے ہیں. نہیں, قانونی کیسز کتنے قانونی ہیں اور کس طرح بنائے گئے. رانا ثناء اللہ خود اس کے جو ہے وہ وکٹم رہے نا. ایسی ہے, دیکھیں مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوا کرتی ہے. ٹھیک. اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اپوزیشن کو ساتھ لینے کا ٹاسک سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کی گورنمنٹ کرنے کا, کیونکہ اگر آپ ان کو لیں گے, ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, تو ہی نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس ہو پائے گا نا. اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے, آپس میں بیٹھیں گے, ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, ایک میرا نقطہ نظر ہے, ہم دونوں بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو کلوز تر لا کے بہترین جو اس میں سے ریزولو ہے وہ نکال کے عوام کے لیے اس کو امپلیکیٹ کر دیں. یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. جب آپ بات ہی نہیں کریں گے اور آپ کی ذاتی دشمنیاں بن جائیں گی, اور بنائی گئی ہیں نا. جی. اب اس پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اگر کہہ دیں کہ جی انہوں نے کیا, وہ انہوں نے تو نہیں کیا نا یار. دشمنی تو آپ نے خود بنائی. یہ تو سیاستدانوں نے کیا 75 برس میں اس ملک میں. ہر چیز کا مدعا جو ہم ڈال دیتے ہیں کسی اور پہ تاکہ ہم پہ اونس نہ آئے. آپ خود تو دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا بھائی. آپ نے کچھ نہیں کیا اس جمہوریت کے لیے. آپ نے اس جمہوریت کو فیل کر دیا, اس کو گالی بنا دیا اپنی. اور اگر آپ میں اون کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ہیں اس وقت؟ جی آپ کو گھر چلے جانا نہیں, وہ تو جانا ہی نہیں نا جی. وہ تو 90 سال 95 سال 180 سال بھی ہو جائیں گے تو کہیں گے ہمیں وزیر اعظم بنا دو. یار اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں مہذب معاشروں کو کی طرح بیہیو تو کرنا چاہیے نا, کم از کم. ہم بن نہیں پائے یہ اور بات ہے, لیکن ہمیں بیہیو تو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ پھر عقل مند آدمی ہے, اس نے عقل کی بات کی ہے. اگر آپ بیٹھ کے ساری باتیں کرنی شروع کریں گے تو ٹھیک ہے, کہیں کوئی نیا الیکشن دوبارہ ہو جائے گا, کچھ سیٹ پہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو جائے گی, کوئی 2 4 5 اس طرح کر کے گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ ان کو سیٹسفائی کر کے لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں نا. جب آپ لڑ رہے ہوں گے آپس میں, اگر میں اور یہ لڑ رہے ہوں تو ان کے پاس ٹائم اور میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کیمرہ مین جو بیٹھے ان کے لیے سوچوں گا یار ان کے لیے کیا کرنا ہے. یا پھر باقی معاملات کو دیکھو. دوسری سائڈ پہ جو شخصیت ہے ان کے مزاج کو اگر دیکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ریکنسیلیشن کی بات ہو سکتی ہے؟ وہاں پر تو سیاست ایک زیرو سم گیم لگ گئی ہے. دیکھیں ان صاحب نے بھی تو جو کچھ گین کیا ہے وہ گالی گلوچ لڑائی اور جھگڑے سے کیا نا. اب افسوس تو اس بات پہ کہ قوم جو ہے وہ اس بات پہ ریٹیلیٹ نہیں کرتی, وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کے آدمی کے ساتھ جو صبح شام گالیاں دے رہا ہو. تو یہ دس از انکریکٹ. آپ جب کو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے تو اس کو آپ کو مطلب سنبھالنا چاہیے. ابھی آپ کو لگتا ہے ضمنی الیکشن کے نتائج کو دیکھ کے کہ نہیں مان ہی نہیں رہا نا, عوام کا کوئی موڈ چینج ہوا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ کوئی الیکشنز ہے ہی نہیں بیٹا. یہ الیکشنز آپ اگر یہ الیکشنز ہوتے تو ان کا کوئی ان کا فائدہ ہوتا نا اس قوم کو. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا الیکشن جو آج تک 30 برس میں ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے قوم کو؟ معیشت پھر نیچے گئی, جی ڈی پی نیچے گئی, پر کیپٹا انکم نیچے گئی, آپ کی مہنگائی اوپر گئی, آپ کے ڈالر کا ریٹ اوپر گیا, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اے ڈی بی جو اینیل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس کی سکویز ہو گیا. لوگ بھوکے, لوگ جو سبسسٹنس لیول سے نیچے رہتے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی, اسکول نہ جانے والوں بچوں کی تعداد بڑھ گئی, صاف پانی کے اویلیبل نہ ہونے کی تعداد بڑھ گئی. تو پھر جمہوریت نے تو کچھ نہیں دیا نا. زیم صاحب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو ہے سچویشن ساری اس میں یہ کہ اسمبلیاں فروخت ہو رہی ہیں. یہ بات ہم نے پہلی دفعہ سنی کہ اسمبلیاں بھی فروخت ہوتی ہیں, تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ میرے خیال ہے ناراض ہو گئے, غلط ناراض ہو گئے. مولانا کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے صرف جو نظام ہے وہ تو خیر ڈائلیوٹ ہو ہی چکا ہے, اپنی ہی نہیں موجود. اس میں پورے ملک کی بہت بے عزتی ہوتی ہے, ریاست کی بے عزتی ہوتی ہے, اور ریاست کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو کنفرنٹ کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے غلط طور پہ تو وہ
یقیناً اس کا نقصان انٹرنیشنلی ریاست کو ہوتا ہے. لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. ابھی آپ جو انویسٹرز کی بات کی نا جی, انویسٹرز کانفیڈنس ہے, یہ ریاست کی وجہ سے ہے. معذرت کے ساتھ کسی نے 1.5 مہینے میں کوئی توپ نہیں چلائی کہ وہ یہ ہو جائے. یہ ریاست کا ایک عمل ہے جو کیا جا رہا ہے پچھلے بہت ساری ریاستی اداروں کا رادر, جو پچھلے 6 سے 8 ماہ سے کام کیا جا رہا تھا. SIFC بھی بنا ہے. جی ہاں, دیکھیں نا اب دیکھیں نا, ہر بار آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا کر آگے لے کے جا سکے. کیا یہ پولیٹیکل لوگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو زعیم صاحب اب پھر اس طرح کے پولیٹیکل لوگ کہاں سے لے کے آئیں کہ جن میں یہ کیپیسٹی ہو؟ عوام سے ہی یہ لوگ آئیں گے نا. نہیں ہے تو آپ عوام کو موقع تو دیں بھائی. آپ تو عوام کو موقع نہیں دیتے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز تو آپ نے بنائی ہوئی ہے. پیراشوٹ سے ایک بندہ کو پسند آتا ہے, اس کو لاتے ہیں, وہاں سے لا کے اس کو آپ کہ جی میرے بیٹے کا دوست ہے, میرے چچے کے بیٹے کا دوست ہے, یہ میرا واقف ہے, یہ فلانے کا واقف ہے. 40 سال سے شخص ہلکے میں کام کر رہا ہوتا ہے. آپ اوپر سے لا کے اس کو بٹھا کے الیکشن جتا کے کبھی اس کو کچھ بناتے, کبھی اس کو کچھ بناتے. اس کو کیا, جو اس طرح بناؤ اس کو عوام سے کیا بھائی. لیکن زعیم صاحب اگر عوام کے سامنے کو بندہ سچی نیت سے, جس نے واپس جانا ہوتا ہے نا عوام کے پاس, اس کو ہوتا ہے. نہیں, لیکن اگر عوام کے سامنے سچی نیت سے کوئی سیاستدان اپنا مقدمہ رکھے, ہماری عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے سر. عوام سمجھ جاتے ہیں کہ یار کون سا بندہ لگتا ہے کہ عوام ہماری عوام بالکل بیوقوف نہیں ہے, پر ہماری عوام کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. اور وہ سازش جو ہے وہ ان کو بافٹ توڑ کے ایک دوسرے سے, وہ جو پولرائزیشن ہو چکی ہے نا معاشرے میں, اس کو بھی استعمال کرتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں. آپ مجھے بتائیں نا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے کوئی ایسی سیوک کیمپین چلائی ہو, سوشل کیمپین چلائی ہو, جس کا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو ہوا ہو پچھلے 75 برس میں؟ آنسر وڈ بی نو. تو سر آنسر تو یہ ہو گیا نہیں, لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے کہ حالات کیا, واقعات, نظام کیا, ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.